بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت پیر الفقار نقشبندی مجددی رحمہ اللہ کے جنازے کی جو نماز ہوئی ہے اس کے مناظر ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت مختلف ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ بعض ویڈیوز وہ ہیں جو صحیح نہیں ہیں، دوسری ویڈیوز اٹھا کر شیئر کر دی ہیں بعض لوگوں نے، اور بعض ویڈیوز وہ ہیں جو صحیح ہیں۔ اس لیے اگر ان ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا ہے تو شیئر کرنے سے پہلے تحقیق کر لی جائے، جو صحیح ہو اسی کو شیئر کیا جائے، غلط چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے۔ ایک بہت بڑی تعداد نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئی۔ بعض حضرات کا فون آیا، وہ معلوم کر رہے تھے کہ کیا نماز جنازہ غائبانہ طور پر ہم پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیگر ائمہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بس اب تو حضرت کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور حضرت اپنا جو علمی ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے پیچھے جو کتابیں چھوڑ کر گئے ہیں ان سے استفادہ کریں۔ اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ حضرت اپنے خلفاء کی بہت بڑی تعداد چھوڑ کے گئے ہیں، جو شاید دنیا کا کوئی علاقہ ایسا ہوگا کہ جہاں حضرت کے یا تو حضرت کے خلفاء یا یہ کہ ان کے خلفاء سے استفادہ کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی علاقہ ہو جہاں مسلمان بستے ہیں تو اس علاقے کے اندر ضرور اس طرح کے حضرات موجود ہوں گے۔ حضرت پیر الفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، علماء دیوبند سے ان کے بیانات میں دیکھ رہا تھا، پیر صاحب کے بیانات بھی ہیں اور بعض مستقل کتابیں بھی ہیں کہ جن میں بڑے اہتمام کے ساتھ اکابر علماء اور اکابر دارالعلوم دیوبند کا ذکر ہوا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، جس بات کو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں جانا ہوا ہے، وہاں ہم نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند سے بلا واسطہ استفادہ کرنے والے یا بالواسطہ استفادہ کرنے والے وہ دنیا کے ہر کونے کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ چنانچہ ایک حضرت کا بیان ہے علماء دیوبند کا تاریخی پس منظر اس عنوان سے، تو اس میں حضرت نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عاجز کو دین کی نسبت سے دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں میں سفر کرنے کی توفیق ملی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت نے صرف 40 ملکوں کا سفر کیا تھا، اس کے بعد تو ظاہر ہے حضرت نے اور بھی بہت سے ممالک کا سفر کیا۔ تو جس جگہ بھی جانا ہوا، کہتے ہیں کہ اس جگہ بھی جانا ہوا جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ سائبریا بھی جانا ہوا جہاں طرف یخ بستہ ہوائیں اور برف نظر آئی، ہم نے برف پر نمازیں پڑھیں۔ ایسی جگہ بھی دیکھی جس کو اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں۔ حکومت نے یہ بات وہاں لکھی ہوئی ہے کیونکہ جون کے مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہاں پر تقریباً 1 لاکھ سیاح اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک دلچسپ منظر یہ ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے لیے سمندر کے پانی کے قریب آتا ہے اور غروب ہونے کے بجائے دوبارہ طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے سائنسداں اس جگہ کو دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں۔ افریقہ کے جنگل بھی دیکھے اور امریکہ کی دنیا بھی دیکھی، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ یہ عاجز جہاں بھی گیا، آبادی تھی یا جنگل تھا، پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں یا زمین کی پستیاں تھیں، وہاں پر دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند بیٹھا دین کا کام کرتا نظر آیا۔ دارالعلوم دیوبند کو اتنی مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ ایسے ہی علماء دیوبند کی جو خوبیاں ہیں اور خصوصیات ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے چند نمایاں صفات عطا فرمائی ہیں، خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور پھر حضرت نے نمبر وار ان کا ذکر کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت بے انتہا ہے، اور اللہ کی عظمت اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی عظمت کے ساتھ ہے کہ وہ شرک یا شرک سے متعلق کوئی بھی چھوٹی چیز قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں رہتے تھے۔ ظاہر علماء دیوبند کے یہاں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور جو اس زمانے کے علماء دیوبند کے زمانے میں جب شرکیہ اس طرح کی تحریکیں اٹھیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے انہوں نے مستقل کام کیا۔ چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان لکھی، حضرت مولانا خلیل احمد سانپوری رحمہ اللہ نے براہین قاطعہ لکھی، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فتاوی رشیدیہ میں شرک و بدعات کو ختم کرنے کے لیے صحیح عقائد کو کھلے اور صاف الفاظ میں بیان فرما دیا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ بت پرستی، شہوت پرستی، قبر پرستی، نفس پرستی کا خاتمہ۔ یہ وہ حضرات تھے علماء دیوبند، یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اس دنیا سے بت پرستی، قبر پرستی، نفس پرستی، شہوت پرستی، ہر قسم کے غیر کی پرستش کو ختم کر کے ایک خدا پرستی کی تعلیم کو عام کیا اور دنیا میں تعلیم کو عام کر کے دکھلایا۔ اور ایسے ہی فرماتے ہیں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے علمی خدمات کے عنوان سے
کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آریہ سماج جو تحریک تھی اس کے خلاف حضرت نے جو کام کیا اور اس کا جو طوفان تھا اس کو بند کیا. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ترجمہ قرآن لکھا، تفسیر لکھی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح لکھی اور بہت سی کتابوں کی شروعات ہیں حضرت کی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے 18 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے احیاء السنن لکھی. حضرت فرماتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دین اسلام پر 2800 کتابیں لکھی ہیں. چنانچہ انہوں نے اس پر حضرت کی کتابوں کی لسٹ بھی دی. بہت ممکن ہے کہ جو مختلف رسالے ہیں ان سب کو جمع کر کے فہرست تیار کی گئی ہو، ورنہ تو حضرت کی کتابوں کی تعداد ہزاروں کے قریب بتائی جاتی ہے. حضرت کے اوپر لسٹ دی گئی ہے کہ حضرت 2801 کتابیں دین اسلام پر حضرت نے لکھی ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں. حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے بدل المجہود لکھی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا جو اس وقت الحمدللہ 180 سے زیادہ ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال لکھی جس کو اللہ نے ایسی مقبولیت دی کہ آج قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو علماء دیوبند کے علمی کمالات جو تھے اس کی وجہ سے علمی خدمات بھی انہوں نے سر انجام دی اور یہ ثابت کر دیا کہ علماء دیوبند ہر میدان میں دین کو صحیح انداز میں امت کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ایسے ہی ایک اور خوبی بیان کرتے ہوئے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کی ایک اور خوبی کہ ان کو اپنے اسلاف کے ساتھ سچی نسبت تھی اور یہ نسبت ایسی پکی تھی کہ اس کی چند مثالیں بڑی حیران کن ہیں. ذرا توجہ فرمائیے گا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے مسجد نبوی میں درس حدیث دیا. علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے ان کا روحانی وارث بن کر دکھایا اور مسجد نبوی کے اندر 18 سال درس حدیث دیا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آئی. چنانچہ ان کے روحانی فرزند حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ جب ان کو دفن کیا گیا میانی شریف کے قبرستان میں تو ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی تھی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے مسئلہ خلق قرآن میں استقامت کی وہ مثال پیش کر دی کہ دنیا حیران ہے. تو ان کے جو روحانی فرزند تھے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ انہوں نے مالٹا کے اندر استقامت کی وہی مثال پیش کی. چنانچہ جب ان کو فرنگی سزائیں اور ان کو راتوں کو ان کو سزائیں دیتے تھے تو بے قرار ہوتے. ان کے جو مریدین تھے شیخ سے عرض کرتے کہ حضرت کوئی ایسی بات فرما دیجئے کہ جس سے آپ کو سزا نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے. مگر شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے کہ ہرگز نہیں. ایک مرتبہ 2-4 شاگردوں نے مل کر سب کے سب نے عرض کیا کہ حضرت اب تکلیف ہم سے نہیں دیکھی جاتی، آپ کوئی ایسی بات فرما دیں. آخر امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الحیل لکھی ہے، کوئی حیلہ کوئی معنی لفظ استعمال کر لیجئے تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے حسین احمد مدنی تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں وارث ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں بی بی سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل کا. یہ لوگ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. شاعر نے ان الفاظ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ حالات کے قدموں میں قلندن نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا.